کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عزت تو صرف ڈاکٹر کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. تو یہ جو دوسری پہچان آپ کو ملی جس کی وجہ سے شاید اتنا فیم، وہ آپ کو اتنی رسپیکٹ، اور یہ جو لوگوں کے دلوں میں جو جگہ ہے، ڈاکٹر کا تو ایک ڈر ہوتا ہے، لوگ اتنے پیار سے اس کو ملتے نہیں ہیں. تو یہ جو آپ کی نئی پہچان آپ کو ملی، یہ کیسے ملی؟ اور دوسری چیز جو آپ سے ریکویسٹ کی تھی، سب لوگ یہ چاہ رہے تھے، اکثر ہمارے ہاں یہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں گروپ میں، کہ ہمارے ہاں کا جو سسٹم ہے اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا تو چاہتے ہیں، سسٹم الاؤ نہیں کرتا. کہیں پہ رشوت ہے، کہیں پہ فائل نہیں چلتی، کہیں پہ کہتے ہیں فائل ٹیر لو آؤ گے تو چلے گی، اور کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ بہت مشکلات آ جاتی ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ سسٹم سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے، جو سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا مفتی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں حاضر. وہ ایک میرا شعر ہے سر کہ شعور وقت کے دامن میں ایک خیال تو ہو، جواب دل میں ہے لاکھوں، کوئی سوال تو ہو. اور یہ بے حسی کا زمانہ صحیح مگر صاحب، یہ بے حسی کا زمانہ صحیح مگر صاحب، میں سوچتا ہوں ذرا جی میں کچھ ملال تو، اور غرور کفر کے جانے میں دیر کتنی ہے، کوئی سہیب تو ہو اور کوئی بلال تو ہو. اور بہت زیادہ کی خواہش ابد صحیح، لیکن ہجوم خلق میں ایک صاحب کمال تو. چلیں مجھے یاد آیا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں جو اس تقریب کے پہلی بات یہ کہ میں جو بھی بات کہوں گا، میں آپ سے وہ بات کہوں گا جو میں دل میں محسوس کر رہا ہوں، جو سچ ہے، جو میرا حق الیقین ہے، وہ بات کروں گا. میں آپ سے کوئی بھی بات ایسی نہیں کروں گا. یہ ہمارے جو ایک بزرگ تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ تم لوگوں سے بات کیا کرو، تو انہوں نے مجھے دو شرطیں لگائی تھیں کہ ایک تو کوئی بات ایسی مت کرنا جو تمہارا اپنا تجربہ تھا. جو مولانا روم کا تجربہ ہے وہ بہت زبردست ہوگا، علامہ اقبال کا تجربہ بہت زبردست ہوگا، وہ ان کا علم ہے، تمہارے لیے صرف میموری ہے، تم نے میموری کی بیس پہ بات نہیں کرنی. اور دوسرا انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جو بات آپ کے دل میں نہ ہو وہ نہ کہنا، جو دل میں ہو وہی کہنا. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے دل میں ہے میں وہی آپ سے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں اس تقریب کی جو دو اہم باتیں تھیں نا، ان میں سے ایک بات آپ کی گفتگو تھی، اور میرا تو واقعی دل چاہ رہا تھا کہ آپ نے جیسے مقصد تعارف کیا اس کی بجائے آپ زیادہ تفصیل سے اپنے بارے میں بتاتے تو وہ بہت ہی زیادہ یعنی مجھے اچھا لگتا. تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سب لوگوں کی باتیں دیکھ کے، اور مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگ کتنے قیمتی ہیں اور آپ لوگ کتنے پیارے ہیں. دوسری اس تقریب کی جو دوسری اہم ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ مفتی صاحب کی زیارت کرنا تھا. اور میں آپ کے اس موضوع کے جواب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مفتی صاحب کو کب سے جانتا ہوں. میں بہت چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب سرکاری ملازمت میں تھے، پری بلاک سیکریٹریٹ میں ایک ورکس اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں ملازم تھے، اور ہمارا گھر جو تھا وہ F61 میں تھا، اور میں کلاس 3 میں تھا جب ہم اسلام آباد میں چلے گئے. تو اب ہمارے ساتھ باقی عزیز و اقارب یہیں رہتے تھے، تو جب بھی عزیز و اقارب آتے تھے تو میرے ذمہ یہ لگتا تھا کہ مجھے ان کو سیر، ایک تو مجھے مری لے کے جانا ہوتا تھا، وہ ایک بس چلتی تھی راجہ بازار سے، تو اس پر وہ رستے میں تھوڑی دیر اس پہ ٹائر گرم ہو جاتے تھے تو اس پہ پانی ڈالنا پڑتا تھا، چھرا پانی میں پھر بڑے اچھے سے پکوڑے ملا کرتے تھے. دوسرا جو سیر کرنے کی 2-3 جگہ ہوا کرتی تھی، ایک ایوب پارک تھا جو بہت دور تھا اسلام آباد سے، اور ایک شکر پڑیاں تھی. اور شکر پڑیاں میں جب بھی جاتے تھے اکثر وہاں کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہوتی، تو میں نے وہ شاہد کو، بابرہ شریف کو وہاں بھی دیکھا. وہ گرمی کو شوٹنگ دھوپ میں کرتے تھے تو وہ گرمی میں بھاگتے دوڑتے. اچھا، اور شکر پڑیاں کے بالکل پیچھے ایک جگہ ہے، بڑا سی اوپن سی جگہ، وہاں ایک ادارہ قائم ہوا جس ادارے کا نام تھا لوگ ورثہ، اور وہ سب کچھ میں چھوٹے بچے میری آنکھوں کے سامنے ہوا. اور ہمارے ہاں جو ہمارا اسکول تھا G62 میں، وہ سر نے پہچان لیا اس کو، وہاں ظہور الحق ظہور صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ مستند فارسی کے شاعر تھے. اور GM شاہ صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے جو بعد میں کوئی ڈائریکٹر ایجوکیشن بن کے پتہ نہیں UNO وغیرہ میں کہیں گئے. تو ہمارا اسکول جو تھا، جو پرائیویٹ سرکاری اسکول تھا جس کی 4 روپے فیس تھی، اور وہ 4 روپے میں نہیں دیا کرتا تھا کیونکہ میرے پاس اسکالرشپ تھا تو وہ اس میں کٹ جایا کرتی تھی. تو اس اسکول میں جب 1971 کا سقوط ڈھاکہ ہوا تو جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ بیٹھے اور سقوط ڈھاکہ کے محرکات پر بات ہوئی، اور میں اس وقت 6ٹھی 7ویں کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم سب نے اس تقریب میں حصہ لیا. یعنی اس زمانے کے اندر ہم نے جنت کی تلاش اور باغ و بہار اور امراؤ جان ادا
اور وہ جب میں نے اسے لائبریری سے نکالی تو انہوں نے کہا یہ تم پڑھو گے تو تم یہ مت پڑھو. تو ہمارے جو وہاں تھے حنیف صاحب جو کہ ان کی اتنی داڑھی تھی اور بادشاہ اور مسجد نماز کرتے, انہوں نے کہا نہیں اس عمر میں ہی اس کو لٹریچر پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں تم یہ ایشو کرواؤ اور امراؤ جان ادا کرو. تو اسی زمانے میں جو لوک ورثہ کا ایک وہ شروع ہوا اور عروج ہوا وہ میری آنکھوں کے سامنے. اور میں بڑے فخر سے یہ بات بتاتا ہوں کہ میں نے, اور ایک نیشنل سینٹر ہوا کرتا تھا جو کہ میلوڈی مارکیٹ میں ہوتا تھا. تو ایک زمانے میں کشور ناہید شاید اس کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھیں. تو میں چھوٹا سا بچہ تھا اور میرا اسکول ساتھ تھا اور میں وہاں چلا جایا کرتا تھا اور سب لوگ مجھے جانتے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھا کتابیں پڑھتا رہتا ہے. تو وہیں مجھے ایک دفعہ ایک مشاعرے میں مجھے آنکھیں بند کروں تو حفیظ جالندری, طفیل ہوشیار پوری, احمد فراز, امجد اسلام امجد اور ایک حسین سی ینگ سی پروین شاکر اور ان سب, اور ایک اقبال عظیم جو کہ نابینا تھے اور خاطر غزنوی, ان سب لوگوں کو میں نے اپنے بچپن کے اندر اسٹیج پر دیکھا. اور مجھے ایک عادت تھی کہ میں ڈائری لے کے نا وہ شعر لکھتا رہتا تھا. تو مجھے وہ اب کچھ شعر وہ میری حافظے میں اس طرح ہوئے کہ یاد ہو گئے. پھر لوک ورثہ کے اندر ایک میوزیکل وہ ہوا کرتا تھا, ایونٹ ہوا کرتا تھا. ایک مجھے سب یاد نہیں ہے, ایک یاد ہے جس میں طفیل نیازی مرحوم کا پروگرام تھا اور ممتاز مفتی صاحب اس کو ماڈریٹ کر رہے تھے. تو میرے والد صاحب کو شاید یا ان کے باس کو کارڈ آیا کرتے تھے تو وہ مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو مجھے نہیں پتا اس کی ریکارڈنگ کہیں موجود ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن مجھے وہ ممتاز مفتی صاحب کے جو وہ گانا ختم کرتے تھے تو وہ جو ان کا ڈائلاگ تھا ان میں سے کچھ ڈائلاگس وہ یاد ہے کہ صابری وار اور آسا دیوار اور وہ ایکسپلین کر رہے تھے تو طفیل نیازی کے ساتھ. تو میں ان تمام چیزوں کا وٹنس ہوں. اور جو آپ وہاں ایک بڑے سے ہال کے اندر چھوٹے چھوٹے کیبن لگتے تھے اور میلہ ہوا کرتا تھا جس میں ایک طرف جو ہے وہ شوکت علی گا رہے ہوتے تھے, ایک طرف خمیسو خان جو بجا رہے ہوتے تھے. آپ لوگوں نے تو ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے, فیض محمد بلوچ, خمیسو خان, مصری خان جمالی, اور یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے. اور میرا بچپن جو ہے, اور اس میں اکثر مفتی صاحب ایک بہت قداور شخصیت کے طور پر ٹاپ پر وہ ہوتے تھے کیونکہ وہ اس کے ساتھ تھے. تو میرے لیے آج کا دن اتنا زیادہ, میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کے پاؤں کو چھو سکوں, انہوں نے مجھے چھونے نہیں دیا. میں واقعی دل سے ان کے پاؤں کو چھونے کے لیے آیا تھا. تو میرا سارا بچپن کا نوسٹلجیا وہ اس سارے ایریا میں ہے. اور آپ کی جتنی بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ میں اس کا ایک میں بینیفیشری بھی ہوں اور میں اس کا گواہ بھی ہوں. اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت میں تشریف لائے. اور آپ کا آنا ایک بالکل سعادت ہے. وہ آواز دوست آپ نے پڑھی ہوگی مختار مسعود کی کتاب, اگر جن بچوں نے نہیں پڑھی مہربانی کر کے فوراً وہ خریدیے اور پڑھیے. اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا ہے کہ جس کا دو مضمون ہیں اس میں, مینار پاکستان اور آواز اور کہت الرجال. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک آٹوگراف بک تھی اور میں جس بڑے آدمی کو دیکھتا تھا تو میں اس کا ایک آٹوگراف لیا کرتا تھا. اور وہاں انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو ان سے بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو ان کے پاس ایک بلی تھی, تو وہ بزرگوں کے پاس رہ کے اس کے اندر بھی ایک روحانیت آ گئی تھی. تو جب کوئی جینون آدمی آتا تھا, اصل آدمی آتا تھا نابغہ روزگار, تو وہ بلی بیٹھی رہتی تھی اور ورنہ جو ہے وہ بلی اٹھ کے چلی جاتی تھی. تو اس نے کہا میرے ہر شخص کے دل میں بھی ایک بلی ہوتی ہے. تو مجھے بھی مثال کے طور پر نے یہ بتایا کہ میں جب ایک جگہ کسی پاکستان کو نمائندگی کے لیے کہیں گئے, وہ بہت بڑے بیوروکریٹ تھے, تو وہاں اوتھانٹ نامی ایک اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری تھے. تو وہ مجھے ملے تو ایک دم میں نے سوچا کہ ان سے میں آٹوگراف لوں. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کشمیر کے بارے میں ایک بیان دیا, تو ایک دم میرے دل سے وہ بلی اٹھ کے چلی گئی اور وہ میں نے آٹوگراف کو جیب میں رکھا. ایک دفعہ میں ان کا پروٹوکول آفیسر تھا, اسلام آباد میں ان کو ریسیو کرنے آیا, تو آ کے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن میں دوغلا پن تھا. تو وہ آٹوگراف جو تھی بک میں نے پھر جیب میں ڈال لی کیونکہ بلی چلی گئی. لیکن بہت عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ برما کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ان کی ماں رہتی ہے, وہاں اوتھانٹ اپنی اس بوڑھی دیہاتی ماں کے پیروں کو چوم رہا ہے. کیونکہ وہ جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری تھا اس کی تو آٹوگراف لینے کی مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی, لیکن اب وہ جو بلی آ کے بیٹھ گئی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہ جو ماں کا برما بردار بیٹا کبھی ملے تو میں اس سے آٹوگراف لوں. مفتی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی زیارت کرنا, جہاں بلی بیٹھی رہتی ہے اور جن کی زیارت کرنا اور ان کے بڑے پن کو دیکھنا جو ہے وہ ہر ایک کی یعنی اس کا سعادت ہے اس کے لیے. تو بہت بہت شکریہ.